ان میں سے ایک کا نام آتا ہے حضرت ابو عقیل انصاری کا، کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ رو رہے تھے کہ میں اللہ کے رسول کے بارگاہ میں کیا پیش کروں، کیا خرچ کروں، گھر میں کچھ بھی نہیں، ایک کھجور تک بھی نہیں گھر میں، غربت کا یہ عالم. ہاں، اور پھر آپ ایک یہودی کے پاس جاتے ہیں حضرت ابو عقیل انصاری، اور کہتے ہیں کہ میں تیرے باغ میں کھجوروں کے درختوں کو پانی دوں گا اور سیراب کروں گا پوری رات بھر، اور تو مزدوری کے طور پر مجھے کچھ 2 کلو سمجھ لیں یا 4 کلو کھجور دے گا. اس یہودی نے مان لیا، اس نے کہا 2 سا کھجور تجھے میں رات بھر مزدوری کرنے پر دوں گا. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب صحابی تھے، آپ ذرا انداز دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا مقام، انداز دیکھیے، ہے غریب لیکن جذبہ کتنا اچھا ہے. آج ہم بھی غربت کا بہانہ بنا کر اسلام کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے بہانہ تراشتے ہیں. حضرت ابو عقیل انصاری جن کے گھر میں ایک کھجور تک نہیں تھا غزوہ تبوک میں خرچ کرنے کے لیے، رات بھر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور ان کے کھجور کے باغ کو پانی دیا. جب صبح ہوئی تو اس یہودی نے 2 کلو یا 2 سا سمجھ لیجیے آپ، 2 سا کھجور جو ہے اس کی مزدوری دے دی. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، 1 کلو کھجور یا 1 سا کھجور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور 1 سا کھجور جو ہے اپنے مجاہدین کے لیے خرچ کر دیا. سبحان اللہ. یعنی انداز دیکھیے، 1 کلو اگرچہ تھوڑا ہی تھا لیکن حضور کی بارگاہ میں مخلصانہ طور پر یہ پیش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس تھوڑے سے خرچ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. دوسرے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں لائی گئی ہیں مسلمانوں کی طرف سے 2 کھجور جو ہے ہر میں ڈال دو. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ابو عقیل انصاری جو غریب صحابی تھے، رات بھر مزدوری کر کے انہوں نے 2 کلو کھجور کمایا اور لا کر اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ڈھیر کر دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے اور جہاد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میرا یہ کھجور آپ قبول فرما لیجیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھوڑے کو قبول فرما لیا. ہاں، ذرا غور کیجئے، کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اونٹ پر ہم نہ گھوڑے پر کس طرح جائیں گے 900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر، کچھ سواری دے دیجئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے. تو وہ رونے لگ گئے. 4-5 صحابہ کرام ایسے تھے جو زار و قطار رونے لگے کہ آج ہم جہاد میں جانے سے پیچھے رہ گئے، ہم جہاد میں نہیں جا سکے اور ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم اسلام کے لیے خرچ کر سکیں. یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وہ اس انداز میں واپس لوٹے اپنے گھروں کو. رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ تمہارے پاس جب سواری نہیں تو میرے پاس بھی سواری نہیں، اور تم جانا چاہتے ہو جہاد میں لیکن جانے کے لیے سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں. تو اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی ان صحابہ کرام کے بارے میں، تولوا، وہ پھر گئے، واعینہم تفیض، اور ان کے آنکھوں سے جو ہے غم اور حزن کی وجہ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. یہ تھا وہ جذبہ جہاد، شوق شہادت، کہ جانا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وہ اسباب نہیں تھے. اللہ نے فرمایا اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس اتنے مال نہیں تھا، اتنا وسائل نہیں تھا کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے کچھ اونٹ اور گھوڑے لے کر جہاد میں شریک ہو سکے. لیکن اس وقت مدینے میں منافق بھی لوگ تھے. تو جب صحابہ کرام نے اتنی کثرت کے ساتھ مال کو خرچ کیا نا، تو منافقوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی دکھانے کے لیے، ریاکاری کے طور پر کر رہے ہیں، یہ دکھاوے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل فرما دی. کچھ صحابہ کرام جب اس گرمی کے موسم میں نکل رہے تھے جہاد کے لیے، سخت گرمی کے موسم میں، تو منافقوں نے مسلمانوں کو برگلایا، تم پاگل ہو رہے ہو، اس گرمی میں تم جہاد کے لیے جاؤ گے؟ دنیا آرام کرنا چاہتی ہے، ٹھنڈے موسم میں سائے میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتی ہے. گرمی میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ استراحت کرے، آرام کرے. اور تم پاگل لوگ ہو کہ تم جہاد کے لیے جا رہے ہو غزوہ تبوک کے لیے، آرام کرو، بہت سخت گرمی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل نار اشد حرا، قل نار جہنم اشد حرا. آپ فرما دیجئے، یہی کہتے ہیں کہ عرب کی گرمی ہے بہت زیادہ، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت گرم ہے. لو کانوا یفقہون، اگر تم سمجھنے والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین مسلمانوں کو برقرار رہے کہ تم جہاد پر مت جاؤ، سخت گرمی ہے، تو آپ فرما دیجئے قل نار جہنم اشد حرا،
لو کانوا یفقہون، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت گرم ہے، لہذا جہاد پر تو جانا ہی پڑے گا۔ اگر تم اس بات کو سمجھو تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمبر 1 کہ جب پتہ یہ چلا کہ عیسائیوں نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا تو حضور اور صحابہ کرام نے انتظار نہیں کیا کہ مدینے پر جب حملہ ہوگا تب ہم اس کا جواب دیں گے۔ صحابہ کرام اور حضور نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم تبوک کے میدان میں جا کر ان سے وہیں پر اس کا جواب دیں گے۔ بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر دشمنوں کا حملہ کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمنوں کو ان کے گھر میں جا کر آپ مار کر آؤ۔ پھر صحابہ کرام نے جس انداز میں خرچ کیا اپنے مال کو، صدیق اکبر اپنا سارا کا سارا مال لے آئے، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، حضرت ابو عقیل انصاری اپنے رات بھر آپ نے مزدوری کی، 2 کلو 2 سا کھجور ملی، 1 سا کھجور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا اور 1 سا مسلمانوں کے لیے قربان کر دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ اسلام کے لیے مسلمانوں نے اپنے مال کو کس انداز میں خرچ کیا۔ آج جب یہ بات ہوتی ہے کہ لاؤ نکالو اپنے مال کو خرچ کرو تو آج ہم مسلمان کتراتے ہیں، لے تو لال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جناب ہم تو غریب ہیں، ہمارے گھر میں تو خود فاقے پڑ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے حضرت ابو عقیل انصاری نے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کس انداز میں خرچ کیا اور اپنی غربت کا بہانہ نہیں بنایا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار حضرت ابو بکر صدیق تو تاجر تھے، پیسے والے تھے، عمر فاروق بھی پیسے والے تھے، عثمان غنی بھی تاجر تھے، پیسے والے تھے، انہوں نے خرچ کیا ہے۔ تو غریب صحابہ کرام نے بھی غزوہ تبوک میں رات بھر مزدوری کر کے جو کچھ ان کے پاس نہیں تھا کمایا اور کما کر جہاد کے لیے لا کر حضور کی بارگاہ میں ٹھہر کر دیا۔ آج جب اسلام کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے آج مانگا جائے تو آج ہم لے تو لال کا شکار ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، اپنی غربت کا بہانہ بناتے ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کی سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 1 کھجور بھی ہے، وہ بھی آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں گے اخلاص کے ساتھ تو رب کائنات اس کو بھی قبول فرما لے گا۔ آج جب چندہ لینے کے لیے جایا جاتا ہے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا اسلام کی سربلندی کے لیے، تو آج لوگ یہ کہتے ہیں ابو گھر پر نہیں ہیں، 400 روپے آپ کیبل کا خرچہ دے دیں، نیٹ کا بل آپ 1000 روپے بھریں، دیگر اخراجات اپنے گھر میں، لیکن مسجد کے اخراجات، مدرسے کو انتظام و انصرام کو چلانے کے لیے اگر گھر پر کوئی جائے تو جناب ہم اسے واپس کر دیتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو 100 روپے، 20 روپے، 50 روپے، دینے والے 5000 بھی دیتے ہیں، دینے والے 1000 بھی دیتے ہیں، دینے والے 500 بھی دیتے ہیں، لیکن آج ہماری اکثریت 10، 20 اور 50 سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ ذرا غور کیجئے کہ کیا اسلام کے لیے یہی تھا؟ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ان کی عید کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ساری غربت ختم ہو جاتی ہے اور 2 سوٹ سلوا دیتے ہیں، نئے کپڑے اور نئے جوڑے دلواتے ہیں، ہر چیز کا انتظام کر لیتے ہیں، وہاں پر غربت آڑے نہیں آتی، بل دے دیتے ہیں، پانی اور بجلی کے بل آرام وقت پر پے کیے جا رہے ہیں، لیکن مسجد کی جب بات آ جائے تو پھر وہاں پہ کوئی نہیں دیتا۔ اگر آج یہاں پر رکھ دیا جائے، یہ بات بولا جائے کہ جناب اسی شخص کو مسجد میں آنے دیا جائے گا نماز پڑھنے کے لیے جو 10 تاریخ سے پہلے مسجد کا چندہ دے دیا کرے گا 100 روپے یا 200 روپے فکس کر کے، تو شاید مسجد خالی ہو جائے اور ویران ہو جائے، کوئی نہ آئے۔ جس طرح بجلی کا بل یا گیس کا بل ہم وقت پر دیتے ہیں، کیا مسجد کے لیے ہم نہیں دے سکتے؟ مدرسے کے لیے نہیں دے سکتے؟ مجھے انتظامیہ نے نہیں کہا، لیکن غزوہ تبوک کے اس عنوان سے ہمیں یہ بات سبق ملتا ہے کہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار صحابہ نے جہاں جانوں کی قربانی دی ہے وہاں مال کی بھی قربانی دی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اور غربت کا بہانہ نہیں بنایا۔ 2 کلو کھجور ہی صحیح، 1 کھجور ہی صحیح، انہوں نے اس کے لیے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر دیا۔ تو جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننے کا انتظام کرتے ہیں غربت کے باوجود بھی، تو وہاں اسلام کی سربلندی کے لیے جب آپ سے کہا جائے تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، عمر فاروق اور عثمان غنی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، حضرت ابو عقیل انصاری جو غریب صحابہ تھے ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔